السلام علیکم ویوز، آپ سب کیسے ہیں؟ میرے خیال سے اللہ پاک کی رحمت و کرم و فضل سے آپ جہاں تک بھی ہوں گے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں یہ ویڈیو جو ہے اسلام، سائنس اور فیکٹ، تجربات، مشاہدات، ایکسپیریمنٹ اور تھیوری، نظریہ کیا ہے، اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ میں بندہ ناچیز کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں میں اور جو کچھ بھی علم ہے، جو کچھ بھی جانکاری ہے، یہ میرے پروردگار کی طرف سے عطا ہے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نتیجہ ہے۔ تو میں اپنے آنے والے ویوز سے سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اسلام کے متعلق اور سائنس اور اس دنیا کے متعلق اور اس کائنات کے متعلق آپ کو بہترین جانکاری مل سکے اللہ کی رحمت و کرم سے۔ تو آج ہم بات کریں گے اسلام اور سائنس۔ اسلام کو قبول کر لو، اور اسلام کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی سلامتی کو، اپنے لیے سکون کو، تحفظ کو، سیفٹی کو، جس میں تم سیف رہ سکو، تمہاری زندگیاں، ہماری زندگیاں سیف رہ سکیں، اس اسلام کو قبول کر لو۔ وہ اسلام کیا ہے؟ وہ اسلام ہے جو قانون ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، جو لاز ہوتے ہیں، جو پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اصول و ضوابط، اور یہ ہے اسلام۔ اور اسلام آپ کو لے کے آ جاتا ہے، اسلام آپ کو لے کر جاتا ہے اندھیروں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر، برائیوں سے نکال کر، بری باتوں سے نکال کر، تباہی سے نکال کر آبادی کی طرف، اور برائیوں سے نکال کر اچھائی کی طرف، تحفظ کی طرف، امن کی طرف، سیفٹی کی طرف لے کے جاتا ہے اسلام۔ اسلام ایسے قوانین کی طرف لے کے جاتا ہے آپ کو جس میں انسانوں کا ہی نہیں، زمین پر بسنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا فائدہ۔ اور یہ انسان جب اسلام کو قبول کرے گا، اپنے تحفظ کے، سیفٹی کے قوانین کو قبول کرے گا، تو اس کے تحفظ سے یہ پورے ایک زمین کے اوپر جانداروں کی سیفٹی کرے گا، تحفظ کا ایک دائرہ کار ادا اور ایک کریکٹر ادا کرے گا، ایک دائرہ جو ہے کریٹ کرے گا جو بھی انسان اسلام کو قبول کرے گا۔ اسلام تمام انسانوں کے لیے ہے، یہ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، نہ کہ، اور جو بھی انسان اسلام کو قبول کرے گا وہ مسلم ہے، اور جو انسان قرآن کا انکار کرے گا وہ کفر پر ہے، اپنے قوانین کا، اپنے لاز کا، جس میں اس کی سیفٹی ہے، جس سے اس کو ترقی ملنی ہے، جس سے اس نے ایڈوانس ہونا ہے، ایڈوانٹیج ہونا ہے، اس اسلام سے یہ جو ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ قبول نہیں کرے گا تو کفر پر ہے، قبول کرے گا تو مسلم ہے، فرما برداری میں آ گیا۔ اپنی سیفٹی کو، اپنے قانون کو، ان قوانین کو، ان لاز کو، ان پرنسپلز کو، ان اصولوں کو ایکسیپٹ کر لیا جس سے ہماری زندگی، انسانوں کی زندگی جو ہے ایک تحفظ اور امن میں چلی جاتی ہے،
سلامتی میں رہ جاتی ہے، سکون میں آ جاتی ہے، کیئر میں آ جاتی ہے، اور یہ چیز سب سے زیادہ بیٹر ہے، نہ کہ اس کے برعکس ایسے لوگوں کی تابعداری، ایسے لوگوں کی اتباع کرنا جو صرف اور صرف ہم سب کو تباہی کی طرف لے کر جائیں، بربادی کی طرف لے کر جائیں، جیسے ملحد لوگ یا شیطانوں کا جو ٹولہ ہے وہ یا شیطان۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ سائنس کیا ہے؟ سائنس ایکسپیریمنٹ کا نام ہے، سائنس ایک ریسرچ کا نام ہے، تلاش کا نام ہے، کھوج کا نام ہے۔ سینس سے سائنس نکلا ہے، انسان کی سینس سے سائنس نکلا ہے، سینس سے ہی انسان نے سائنس کو نکالا ہے۔ تجربات، ایکسپیریمنٹ سے جس چیز کو بنایا گیا، تجربات اور ایکسپیریمنٹ کر کے اپنی سینس سے جو چیز بنائی گئی، اخذ کی گئی، اس کو کہا جاتا ہے یہ ہے سائنس۔ یعنی کہ اس دماغ میں سائنس، ایکسپیریمنٹ اور تجربات سے مل کر دماغ اپنی سینس کو، تجربات کو، مشاہدات سے ملا کر جو چیز اخذ کی، فہم کو، تفہیم کو، اس کو کہا جاتا ہے سائنس۔ سائنس ایک دانائی کا نام ہے، حکمت کا نام ہے، اور وہ دانائی اور حکمت قرآن، اس ایسی دانائی اور حکمت سے قرآن جو ہے بھرا پڑا ہے۔ اور جو سائنس ہے وہ ایک ایکسپیریمنٹ کا نام ہے، ایک علم ہے، ایک ایسا نالج جس سے آپ موبائل جیسی چیزوں کو ایجاد کر سکتے ہو، اور اس سے بھی بیٹر چیزوں کو، بیسٹ چیزوں کو ایجاد کر سکتے ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سائنس اب صحیح جا رہی ہے تو ہم اس کی بات کو مان کر، یا سائنسدانوں کی بات کو ہر بات کو مان لیں جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو مانی نہ جا سکتی ہو، جو عقل دماغ سے باہر ہو، سمجھ سے باہر ہو۔ ایسی باتوں کو سمجھنا، باتوں کو ماننا، ایسی باتوں کی اتباع کرنا بے وقوفی ہے، اور یہ سائنسدان ایسا کر رہے ہیں۔ اور اتنی بے وقوفیوں کے پیچھے یہ ایسے انسان لگے ہیں جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں، جو الحاد سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایک نئے دین کو، نئے ضوابط کو، نئے اصولوں کو، نئے قوانین کو، نئے پرنسپلز کو پیدا کر رہے ہیں، جس سے صرف اور صرف تباہی و بربادی ہے، نہ کہ آبادی اور سکون ہے۔ اور جو چیز آپ کو تحفظ اور امن فراہم کرتی ہے وہ ہے اسلام۔ سائنس کوئی تباہی کی طرف نہیں لے کر جاتی، لیکن اس سے غلط استدلال نکالنا، یہ غلط مطلب نکالنا، اور انسانوں کو صحیح راستے سے الٹا کر دینا، غلط راستے پر ڈال دینا، برائیوں پر، فحاشی پر، عریانیوں پر، بے ایمانی پر ڈال دینا، اپنی مرضی سے جینے کی زندگی پر ڈال دینا، یہ ایک غلط بات ہے جو کہ سائنس نہیں کہہ سکتی، سائنس نہیں کہہ سکتی۔ انسان اپنے ذہن سے خود گڑھ لیتے ہیں، اور یہ باتیں جو ہیں خود گڑھی گئی ہیں، سائنس نے نہیں گڑھی۔ اور سائنس صرف ایک علم اور ایک کھوج، ایک سائنس کا نام ہے، نہ کہ یہ کوئی دین ہے۔ دین نہیں ہے سائنس، اصول و ضوابط نہیں ہے سائنس، لیکن سائنس بھی اصول و ضوابط کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ سائنس بغیر قوانین کے کچھ نہیں ہے، سائنس بغیر قانون و دین کے کچھ نہیں ہے۔ قانون، پرنسپلز، جو اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جو دستور ہوتے ہیں، یہی جو ہوتے ہیں، یہی دین ہوتا ہے۔ عربی میں اس کو دین کہہ سکتے ہیں، اردو میں اس کو مذہب کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ریلیجین کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ چیز سب سے بیٹر ہے اور بیسٹ ہے، لیکن سائنس جو ہے یہ سائنس جو ہے یہ کوئی دین نہیں ہے، لیکن سائنس بھی اصولوں پر مبنی ہے، اصولوں کے بغیر نہیں ہے۔ اور انسان اگر اپنی ذہن سے خود ہی اختراع کر لے یا کوئی چیز گھڑ لے تو پھر اس چیز کو نہیں مانا جا سکتا۔ اس کے مقابلے میں صرف اور صرف دین اسلام کی باتوں کو ہی مانا جائے گا، جو شروع سے ہی، جب سے کائنات بنی ہے، چلا آ رہا ہے۔ فیکٹ کہتے ہیں حالت کو۔ اب آ جاتے ہیں انگلش کے لفظ فیکٹ کی طرف۔ فیکٹ کہتے ہیں حالت کو، حالت عادت کو بھی کہا جا سکتا ہے،
जैसे आंखों की आदत देखने की है, मुंह की हालत खाने की है। जैसे इंसान की हालत और आदत बेहतर है, तबीयत आदत हालत बेहतर है और खराब भी हो जाती है, ये हालत फैक्ट, ये है फैक्ट। और थ्योरी जो होती है ये नजरिया होता है। कुछ नजरिए होते हैं असूलों और कवानीन के ऊपर मबनी, और कुछ नजरियात होते हैं जो फहम और अकल से खाली होते हैं। जैसे रिचर्ड डॉकन्स का ये नजरिया कि इंसान जो है बंदरों से बना है, या कि इंसान यानी कि बंदरों से बना है। ये चार्ल्स डार्विन का भी नजरिया है। ये एक सिर्फ नजरिया है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कोई स्टैब्लिश नहीं है। और इस बात को की पैरवी करने वाले जो लोग हैं वो गलत हैं, क्योंकि ये असूल बनते ही नहीं है, लॉज नहीं बनते, कानून नहीं बनते। ये कानून लागू ही नहीं होता ऐसी चीज पर कि कोई चीज बदलती अपनी हालतों को बदल के कोई चीज बन जाए। आप बल्ब को जितना देर चाहे इंसान या साइंसदान बल्ब को, एक लेड लाइट को, एक एनर्जी सेवर को, एलईडी को कभी भी इससे हवा नहीं ले सकते, और पंखों से कभी भी लाइट नहीं ले सकते, रोशनी नहीं ले सकते। इसलिए हर चीज अपनी अपनी हालत और अपनी अपनी आदत पे बनी है। इंसान की आंखें देखने के लिए बनी हैं, ये इनकी आदत है देखना। इंसानों के कान अपनी आदत पे बने हैं सुनने के लिए। इंसान के कानों का काम ही सिर्फ सुनना है, और इनकी आदत है सुनना। और इंसान की जुबान की आदत है बोलना, और इंसान की जुबान बोलने का काम करती है, और ये इसकी आदत है। इसी तरह सांस भी एक इंसान की एक आदत है, एक हालत है। हर चीज अपनी अपनी फितरत पे अपने अपने कानून के मुताबिक बनाई गई है। हर चीज को उसके कानून ने फितरत से समझा दिया गया है, और उस कानून फितरत से उसको जोड़ दिया गया है। आंख की फितरत देखना है, मुंह की फितरत बोलना, मुंह से बोलना और खाना होता है, पानी पीना होता है। और कानों की फितरत जो है, कानूनी फितरत सुनना होता है, अपनी आवाज का भी और दूसरों की आवाज का भी। इसी तरह हाथों की जो फितरत है, ये काम करने की है, ये लिखने की है, ये किताबों को खोलने की है, ये किसी चीज को पकड़ने के लिए है। आप किसी चीज को उठाकर कहीं से यहाँ से दूर ले जाए, और पाँव की आदत जो है वो चलने की है। इसलिए इन आदतों को, ये कानून है, और यही है कानून हर चीज का, हर शानदार चीज का। इसी तरह इंसान ने कैसे जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, किस तरह से चलना फिरना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से हमने रहना है कि हमारी जिंदगी महफूज रहे, किसी किस्म का हमारी जिंदगी कोई खतरा ना हो, और खून रेजी ना हो, और हवस ना हो, और लोग अमन व मोहब्बत से रहें। और ये है कवानीन, और वो कवानीन है इस्लाम ने हमें बताया है। इस्लाम में, सलामती में हमने सलामती को कबूल किया, और उसमें हमें बताए गए हैं कि ये लॉज, ये प्रिंसिपल्स जो हैं इस्लाम में, ये एक इंसान के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, एक अमन, एक केयर, एक सलामती फराहम करते हैं। जो भी इंसान इस्लाम को कबूल करता है, कवानीन को एक्सेप्ट करता है, कवानीन के मुताबिक चलता है, वो सलामती को, रहमत को कबूल करता है। इसलिए ये एक बोंगी है मुल्हिद लोगों की या गलत लोगों की। ये लोगों की सोच ही गलत है कि जो लोग कहते हैं कि किसी भी बात का सही होने से ये नहीं बताया। अगर इंसान या मुसलमान, कोई भी धर्म के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले अगर सही काम करते हैं, हमने मोहब्बत से रहने लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दीन इस्लाम सही है। ये क्या बात हुई? ये तो यही बात हुई कि आप के लोगों को एक इस्लाम से, एक सही बात से, एक सही रास्ते से हटाकर बुरे रास्ते पर डालना चाहते हो। उन्हें कवानीन ने कुदरत से हटाकर उनको गैर कानूनी कुदरत के हवाले की, और कुदरत है ही नहीं, जो फितरत है ही नहीं, उस पर चलाना चाहते हो। और ये जो चीज़ है कुदरती तौर पर ही गलत चीज़ है। तो जो चीज़ गलत है उस पर चलना
نہیں چاہیے۔ اسلام میں پرنسپلز، لاز، اصولوں کو، ضوابط کو، دستور کو ہی اسلام کہا گیا ہے، یہی اسلام ہے، یہ قوانین ہیں۔ اور کوئی بھی چیز جو دین اسلام ہے یہ امن فراہم کرتی ہے، اور سائنس کوئی دین نہیں ہے، یہ صرف ایک ایکسپیریمنٹ، مشاہدات، تجربات سے حاصل ہونے والی چیز کا نام سائنس ہے۔ سائنس کوئی دین نہیں ہے، زندگی کے گزارنے کے لیے اصول و ضوابط نہیں ہے۔ لیکن سائنس ہمیں یہ ضرور سکھاتی ہے کہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے، اب جو نالج ہے یہ سائنس کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بھی بغیر ایکسپیریمنٹ کے، بغیر تجربات کے، بغیر مشاہدات کے سائنس بھی کچھ نہیں ہے، اور سائنس بغیر فطرت کے، سائنس کا بھی ایک فطرتی عمل ہے، سائنس بھی ایک فطرتی علم ہے، قدرتی علم ہے، فطرتی علم ہے کہ یہ اپنی فطرت پہ ہے۔ یہ کسی چیز کو جب تک ایجاد نہ کرے کوئی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی، بن نہیں سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ موبائل اپنے آپ بن گئے ہیں، یہ نہیں کہ یہ جو لائٹس ہیں، LED ہیں، یہ اپنے آپ بن گئی ہیں، یا سیٹلائٹس اپنے آپ بن گئے ہیں، یا ہر چیز جو ہے لیپ ٹاپ اپنے آپ بن گئے ہیں۔ یہ ذہنوں نے بنائے ہیں، اور ذہنوں سے بنے ہیں، اور ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے یہ چیز کہنا ہی غلط ہے کہ کسی چیز آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی عالم انسان، کوئی علم رکھنے والا انسان اگر غلط بات کہتا ہے تو اس کا مطلب نہیں عالم ہے تو اب اس کی بات کو مان لیا جائے گا۔ کوئی عالم بھی اگر غلط بات کہے گا تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس کی بات کو پرکھا جائے گا کہ وہ قوانین کے مطابق، اسلام کے مطابق، اصولوں کے مطابق، پرنسپلس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس بات کو نہیں مانا جائے گا، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو۔ غلط بات کو نہیں مانا جائے گا، اچھی بات کو مانا جائے گا، چاہے اس بندے کی بات کو مانا جائے گا اگر اس بندے کی بات اچھی ہے، قانون کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے، اسلام کے مطابق ہے، تو اس بات کو مانا جائے گا، اور عالم کی بات کو نہیں مانا جائے گا اگر وہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، اسلامی قوانین کے خلاف ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ فیکٹ، حالت، نظریہ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، نظریہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نظریہ یہی ہے جیسے سائنسدان کہیں کہ آج سے 14 بلین یا 14 ارب سال پہلے دنیا وجود میں آئی، تو یہ ایک نظریہ ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے، یہ حالت نہیں ہے۔ حالت چیز اور ہے، نظریہ چیز اور ہے، یہ اور چیز ہے۔ 14 ارب، لیکن ایک دھماکے سے دنیا بنی، یہ تو آسمانی کتابوں میں لکھا گیا ہے، اور تقریباً تمام اسلامی کتابوں میں یہ لکھا جا چکا ہوگا، اور اسی والے سے ان لوگوں نے تجربہ کیا، سائنسدانوں نے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تجربہ کر کے پھر کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کہ ہم جب زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اب ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ جو چیز اسلام نے بتائی ہے وہی سچ ہے، اور اسلام شروع سے ہی چلا آ رہا ہے۔ اور یہ ملحد لوگ، حارث سلطان جیسے، سعدیہ حمید، علی ملک، علی کمال جیسے لوگ جو ہیں، لوگوں کو سوائے متنفر کرنے کے ان کا کام ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ متنفر کر رہے ہیں لوگوں کو صحیح راستے سے، صحیح دین سے، صحیح قوانین سے، صحیح اصول و ضوابط سے، صحیح دستور سے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی ملک بغیر دستور کے، بغیر قانون کے، بغیر دین کے، بغیر پرنسپلز کے چل ہی نہیں سکتا۔ سائنس بھی بغیر پرنسپلز کے، بغیر قانون کے، بغیر اصول و ضوابط کے چل ہی نہیں سکتی۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو دین ہمارا کوئی دین نہیں، ملحد کیسے کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی انسان کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی دین نہیں ہے؟ دین ہے، آپ کا دین یہ ہے، آپ کا طریقہ یہ ہے، آپ کا اصول و ضوابط یہ ہے، آپ کا دماغ یہ کہتا ہے ان طریقوں پر، ان اصول و ضوابط پر مبنی ہے کہ ہم نے کسی دین کو نہیں ماننا، آپ کا دین یہ ہے۔ اور دین کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ ہر ملک کے اندر اس کا دستور، اس کے اصول و ضوابط،
اس کے ملک کے دین اور قوانین اور پرنسپلز کہلاتے ہیں۔ تو اس سے کوئی بھی انسان زمین و آسمان کے اندر انکار نہیں کر سکتا، اور جو بھی انکار کرے گا وہ جھوٹا ہے، اس سے بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اس نے جانا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کہتے کس کو ہے، اسلام میں دین کس چیز کا نام ہے، کس چڑیا کا نام دین ہے، کس چیز کا نام مذہب ہے، کس چڑیا کا نام ریلیجیس ہے یا ریلیجین ہے، یہ کس چڑیا کا نام ہے، یہ ان بیچارے ملحدوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ دین ہر ملک کے اندر، ہر شہر کے اندر ہو سکتا ہے، چاہے وہ خود کریٹ کرے اور چاہے وہ آسمانوں سے آئے یا اللہ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے آئے، وہ دین ہی ہے۔ دین کے بغیر کوئی بھی اصول و ضوابط کے بغیر، کوئی بھی قوانین کے بغیر کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا، کوئی بھی پالیسی چل نہیں سکتی۔ قانون کی پالیسی بھی، کسی بھی ملک کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اس کا قانون، اس کا دین اور اس کے اصول و ضوابط اور اس کے پرنسپلز ہوتے ہیں۔ تو دین کو سمجھنے پہلے کہ دین اسلام جو ہے یہ پرنسپلز، اصول و ضوابط اور قوانین کا نام ہے، جس کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو بہت زیادہ ترقی پائے گا، زندگی جاودانی پائے گا، ہمیشہ کے لیے پائے گا، اس زندگی کے بعد بھی اور اس دنیا میں بھی بہت ترقی کر جائے گا، اور اتنی ترقی کرے گا کہ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان ملحدوں کی، ان بونگوں کی باتوں میں مانتا ہے، اور میں ان ملحدوں کو بھی یہ بات پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات جان لیں کہ کوئی بھی ملک، کوئی بھی انسان، کوئی ایک انسان بھی اپنے مرضی سے کوئی بھی چیز جو کریٹ کرتا ہے وہ اس کا دین، اس کا اصول، اس کا پرنسپل، اس کا لا ہے۔ تو کوئی بھی شخص بغیر لا، بغیر دین کے، بغیر اصول و ضوابط کے، بغیر پرنسپلز کے نہیں رہ سکتا، اور کوئی ملک بھی نہیں رہ سکتا، اور کوئی کنٹری بھی نہیں رہ سکتا، یا کوئی سٹی یا کوئی ولیج یا کوئی بھی علاقہ بغیر اصول و ضوابط کے نہیں رہ سکتا۔ یہاں تک کہ جانور بھی جو ہیں وہ بھی بغیر اصول و ضوابط کے، قانون کے مطابق، قانون کے بغیر، قوانین کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور قوانین جو ہیں وہی دین ہوتے ہیں۔ اور اس کائنات میں جو ستارے سیارے چل رہے ہیں، جو گردش کر رہے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، روشنیاں دے رہے ہیں، یہ بھی اپنے اپنے مدار میں جو چل رہے ہیں، اپنے اپنے قانون کے مطابق، اپنے اپنے فطرت کے مطابق، اپنے اپنے اصول کے مطابق چل رہے ہیں، اور اصول کے بغیر کوئی چیز بھی نہیں چل رہی، اور جو بھی چیز اصول کے مطابق چلتی ہے وہ اس چیز کا دین کہلاتا ہے، اس چیز کا دھرم کہلاتا ہے، اس چیز کا مذہب کہلاتا ہے۔ پہلے مذہب اور دین کو سمجھ لو، پھر بات کرنا ایتھیزم، ایتھیسٹ کے لوگوں، پھر بات کرنا۔ اب ہم تم سے بات کیا کریں، ہم آپ سے ڈیبیٹ کیا کریں، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کس کو کہا جاتا ہے، اصول کس کو کہا جاتا ہے، دستور کس کو کہا جاتا ہے، اصول و ضوابط کس کو کہا جاتا ہے، پرنسپلز کس کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہم آپ سے ڈیبیٹ کیا کریں، پہلے یہ تو پتہ کر لیں کہ دین کس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں آخر میں پھر اپنے آنے والے ہر ویوز سے، نیو ویوز سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اچھی اچھی باتیں دین کے متعلق مکمل طور پر جانکاری، اچھی بات جان سکے، اور اچھی باتوں کو پھیلانے میں آپ میری مدد کریں، اور اچھے کاموں کو پھیلانے میں، آگے بڑھانے میں، اچھی باتوں کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں، اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ اچھی بات پوری دنیا پر پھیل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔